العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لدينه الذي ارتضاه وسبيله الذي اصطفاه ونصرنا لما يعجب الزلفة لديه والوصول إليه فأمرنا لأداء فرض الجمعات وما أوجب علينا فيها من الطاعات وقسمه لأهلها من العطاء في يوم الجزاء إنه هو العزيز الحكيم. اللهم صل على محمد وآله واجعله أيمن يوم أهلنا وأفضل صاحبنا وخير وقت ظللنا فيه وجعلنا من أرض من مر عليه الليل والنهار من جملة خلقك أشكرهم لما وليت من نعمك وأكرمهم بما شرعت من شرائعك وأوقفهم عما حذرت من نهيك على سائر خلقك في يومي هذا وساعتي هذه ومستقري هذا. إني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت قائم بالقسط عدل في الحكم رؤوف بالعباد. بر محمد و اہل بیت محمد بلندتر صلوات. برائے سید و سلامتی کل عاشقان امامت ولایت محبان اہل بیت، تمام عزاداران مظلوم کربلا، تمام علماء امامیہ، تمام مراج کرام بمقام معظم رہبری اجمعاً بآواز بلند صلوات. برانیسی و نابودی دشمنان اسلام و دشمنان اہل بیت و تعجیل در ظہور حضرت امام زمان اجمعاً بآواز بلند صلوات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ دعائے پروردگار عالم ہماری قلیل عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں حضرات معصومین علیہ السلام کی سچے پیروکاروں میں اور ان کی شفاعت پانے والوں میں قرار دے. بار دیگر نثار وجود پاک و مطہر محمد علیہ محمد حسن وجود مبارک مولا حضرت امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام اجمعاً بآواز بلند صلوات. لطف الہی شامل حال تھا، ہے اور انشاءاللہ اسی طرح رہے، ثابت قدم رکھے، وہ ہمیں راہ حق پر اور ہماری معرفتوں میں اضافہ فرمائے. ایام ازا مگین ایام ازا کے درمیان یہ ایک دن جو ساتھ سفر کا آتا ہے، سفر المظفر، یہ وہ دن ہے کہ جب فرزند رسول مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر میں صلی علی محمد وہ فرزند متولد ہوا کہ جسے بعد میں منصب امامت کو سنبھالنا تھا. یعنی آج کی تاریخ ولادت بسعادت حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جس کی مناسبت سے ہم اپنے وقت کے امام کی خدمت میں ہدیہ تبریک کو تہنیت عرض کرتے ہیں. خدا ہمیں حضرات معصومین محمد آل محمد کی خوشیوں میں شاد رکھے اور سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے. 182 ہجری میں حضرت کی جو ولادت ہوئی
اور 128 ہجری میں ولادت ہوئی، اور آپ کی ولادت بھی مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ایک مقام ہے ابوا نامی، اس مقام پر آپ کی ولادت ہوئی۔ 20 سال آپ نے اپنے پدر بزرگوار کے ساتھ گزارے، یعنی چھٹے امام کے ساتھ آپ نے اپنے عمر کے جوانی کے وہ ابتدائی 20 سال گزارے۔ اس کے بعد جب چھٹے امام شہید کر دیے گئے تو یہ امامت کی ذمہ داریاں ہمارے ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پر آئیں، اور آپ نے پھر 35 سال تک تقریباً اس ذمہ داری کو نبھایا، جس میں ظاہراً 20 سال آپ کے امامت کے آزادانہ رہے، اگرچہ ماحول کا دباؤ اور فشار تھا، مگر 14 سال آپ کی امامت کے آخری 14 سال وہ زندان میں گزرے، اور آپ کو مدینے سے بلا کر مختلف زندانوں میں رکھا گیا۔ یہ واحد امام کہ جس کی امامت کے اتنے سال جو ہے، یعنی طویل عرصہ زندان میں حضرت کو گزارنا پڑا۔ آپ کے والد کا نام تو واضح ہے، چھٹے امام جعفر صادق آپ کے پدر بزرگوار، اور آپ کی والدہ کا نام حمیدہ تھا، حمیدہ خاتون، اور آپ کا جو نام وہ موسیٰ، اور آپ کی کنیت ابو الحسن، ابو ابراہیم، ابو علی، ابو اسماعیل ذکر کیے گئے، اور اسی طرح آپ کے القابات جو ذکر کیے گئے، اس میں عبد صالح، نفس زکیہ، زین المجتہدین، صابر، امین، زاہد اور صالح تھے۔ ان القابات کے ساتھ کل آپ نے اپنی عمر کے 55 سال جو ہے وہ اپنی عمر کے آپ نے جو گزارے، اس عمر پربرکت میں آپ نے ظاہراً وقت کے حکمرانوں سے، کیونکہ شرائط مہیا نہیں تھی، آپ نے کوئی ٹکراؤ نہیں کیا، مگر ایسا نہیں کہ امام خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ امام کی ذمہ داریاں ہیں، امام بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو کس طرح نبھائیں۔ اس دوران میں آپ نے دینی علوم کو فروغ دینے کے لیے، انہیں نشر کرنے کے لیے آپ نے اہتمام کیا، اور بہترین شاگرد آپ کے جو اصحاب تھے وہ آپ نے تربیت کیے، جو اپنے وقت کے بڑے فقہا اور مجتہدین کہلائے۔ لوگوں کی مشکلات کو حل کرنا، لوگوں کی اخلاقی، فکری، نظریاتی حوالے سے جو بھی بحرانات تھے ان پر نظر رکھتے ہوئے اس میں ان کی رہنمائی کرنا، اور یہ کام آپ نے حتیٰ زندان میں رہتے ہوئے بھی آپ نے انجام دیا۔ یہ کار امامت آپ کا، اگرچہ آپ زندان میں تھے مگر زندان سے بھی آپ نے اس کار ہدایت کو اور نشر علم کو جو ہے وہ آپ نے روکا نہیں بلکہ فروغ دیا۔ کثرت سے آپ کی عبادات کے بارے میں بھی نقل کیا گیا، اور اپنے وقت میں آپ سے بڑھ کر کوئی زاہد و عابد عبد صالح کسی اور نے بیان نہیں کیا۔ درود پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ میں نے مناسب بھی سمجھا کہ انشاءاللہ جو مجالس ہوا کرتی ہیں اور محافل، ان میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ مولا سے جو منقول آپ کے فرامین اور کچھ اقوال ہیں جن سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں آج کی تاریخ میں، انہیں سن کر ان پہ توجہ کر کے، اور خدا انشاءاللہ میرے ہم سب کے دلوں پر جو ہے معصومین کے ان اقوال کی
بہترین و پاکیزہ تاثیر انشاءاللہ قرار دے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی اللہ فرماتے ہیں کہ اصل الطاعت ثلاث اشیاء، اصل اطاعت کی جو اصل ہے، بیس جسے کہا جائے آج، وہ 3 چیزیں ہیں: الخوف والرجاء وحب، خوف، امید اور محبت۔ اطاعت کی بتایا اپنے کہ جو بیس ہیں، بنیاد ہیں، وہ کیا ہیں؟ 3 چیزیں ہیں: خوف، امید اور محبت۔ فعلامت الخوف، انسان میں خوف ہے یا نہیں ہے، اس کی کیا علامت ہے کہ انسان خوف رکھتا ہے یا نہیں؟ تو فرمایا فعلامت الخوف ترک المحارم، حرام کاموں کو ترک کر دے گا وہ شخص جو دل میں اپنے خوف رکھتا ہے۔ خوف الہی اگر کسی کے دل میں ہے تو وہ کبھی حرام کی جانب نہیں جاتا، وہ چاہے آنکھ کا حرام ہو، زبان کا حرام ہو، سماعت کا حرام ہو، کسی بھی حوالے سے جو حرام ہے وہ حرام کی جانب نہیں جاتا۔ یہ علامت ہے خوف خدا کی، ترک المحارم۔ وہ علامت الرجاء، اور امید کی علامت کیا ہے؟ الرغبۃ فی الطاعۃ، اللہ کی اطاعت کرنے میں رغبت رکھتا ہے، دل چاہتا ہے، اس کا قلبی رجحان رکھتا ہے، دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کی اطاعت کروں، یہ فریضہ بھی انجام دے دوں، وہ فریضہ بھی انجام دے دوں، اہتمام کرتا ہے فرائض کی ادائیگی کے لیے۔ یعنی اس کی دل جو ہے وہ خواہ نخواہ خوف کی وجہ سے، آخرت کے خوف کی وجہ سے، قبر کے خوف کی وجہ سے کوئی اطاعت یا کوئی فریضہ انجام نہیں دیتا، بلکہ شوق رکھتا ہے اللہ کی اطاعت کرنے میں، رغبت رکھتا ہے، قلب اس کا رجحان رکھتا ہے اللہ کی اطاعت کرنے میں۔ یہ علامت ہے امید کی۔ کیوں؟ اس لیے یعنی اگر امید ہے کہ اللہ مجھے بخش دے گا، امید ہے کہ اللہ مجھے جنت میں بلند یا اعلیٰ مقام دے گا، امید ہے کہ جوار محمد آل محمد نصیب کرے گا، تو یہ واقعاً اگر امید ہو، انسان کو سچی امید ہے، تو وہ اللہ کی اطاعت رغبت کے ساتھ کرے گا، شوق کے ساتھ کرے گا۔ کون نہیں چاہتا کہ جوار محمد آل محمد نصیب ہو؟ کس کی خواہش نہیں ہوتی؟ ہر مرنے والے کو ہم یہ دعا دیتے ہیں کہ خدایا جوار محمد آل محمد میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ تو جب جوار محمد آل محمد میں اعلیٰ مقام چاہیے، اور یہ معلوم ہو کہ یہ اعلیٰ مقام جوار محمد آل محمد میں اللہ کی اطاعت کرنے سے ملے گا، تو پھر انسان جو جوار محمد آل محمد میں جگہ چاہتا ہے وہ پھر اللہ کی اطاعت رغبت کے ساتھ کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اطاعت وہ راستہ ہے اطاعت الہی کا کہ جس کے ذریعے مجھے جوار محمد آل محمد ملے گا، اپنے مولا کی زیارت نصیب ہوگی، ان کا دل شاد ہوگا۔ یہ احساس انسان کو اگر سچی امید ہو، واقعاً ایمان دل کے اندر ہے اور یقین رکھتا ہے اور پھر امید رکھتا ہے اپنے پروردگار سے، تو پھر وہ عبادت میں یعنی اللہ نے جو فرائض اس کے اوپر رکھے ہیں اس میں اطاعت کرنے میں رغبت پیدا کرے گا۔ بے دلی سے یا بد دلی سے عبادت انجام نہیں دے گا، بوجھ سمجھ کے انجام نہیں دے گا، گرا نہیں گزرے گی اس پر عبادت۔ جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں دل میں، جو معرفت رکھتے ہیں، وہ شوق سے عبادت کرتے ہیں، جو یقین رکھتے ہیں وہ شوق سے عبادت کرتے ہیں، جو اللہ سے امید رکھتے ہیں وہ شوق سے عبادت کرتے ہیں، ان کا قلب رجحان رکھتا ہے اطاعت کے لیے، عبادت کے لیے۔ اس طرح مولا کا ایک اور فرمان ہے، حضرت فرماتے ہیں قال ابو الحسن موسیٰ بن جعفر علیہ السلام ان الانبیاء و اولاد الانبیاء و اتباعہم خصوا بثلاث خصال
انبیاء، ان کی اولاد اور ان کی اتباع کرنے والے، ان کے پیروکار، ان کے تابع، یہ تین صفتیں ان کے لیے مخصوص ہیں۔ یہ تین یعنی خصال ایسے ہیں، خصلتیں ایسی ہیں کہ جن سے لازماً ان کا واسطہ پڑتا ہے۔ انبیاء، ان کی اولاد اور ان کے تابع جو افراد ہیں۔ کون سے؟ السقم فی البدن، جسم کی سختیاں، جسمانی سختیاں، جسمانی مصیبتیں جو ہیں وہ اس میں ضرور مبتلا ہوتے ہیں۔ ان سختیوں کے اندر جو ہے وہ پروردگار انہیں ضرور مبتلا کرتا ہے۔ میں اس کی تفصیل میں بھی نہیں جا رہا۔ وہ خوف و سلطان، حکمرانوں، مقتدر طبقے کا خوف، اس لیے کہ ان لوگوں کی حکمرانوں سے کوئی سازش نہیں ہوتی۔ جو اقتدار کے ہوس میں مبتلا ہوتے ہیں، جو اقتدار کا نشہ رکھتے ہیں، وہ کبھی انبیاء کے ساتھ میچ نہیں کرتے۔ اس لیے کہ انسان جو خود اقتدار چاہ رہا ہو، اپنے آپ کو حاکم بنانا چاہ رہا ہو، اس کے معنی ہے کہ وہ اللہ کی حاکمیت، اللہ کی مرضی، اللہ کا نظام نافذ نہیں کرنا چاہتا۔ انبیاء مبعوث ہوئے، انبیاء بھیجے گئے یا رسل بھیجے گئے، ان کے درمیان یہ پیغام جو آیا یہ اس لیے آیا کہ اللہ کا ایک نظام نافذ ہو، الہی نظام کو نافذ کیا جائے، حاکمیت اللہ کی ہو۔ یہ وسیلہ ہے، صرف حاکمیت اللہ کی ہے۔ مگر حکمران دنیا بھر کے اندر جو آج بھی موجود ہیں اور ماضی کے اندر جو رہے، فرعون و نمرود قرآن نے بھی جن کا ذکر کیا، یہ وہ لوگ تھے کہ جو اللہ کی حاکمیت نہیں چاہتے، یہ اپنی حاکمیت، اپنی مرضی، اپنی پسند۔ ایسے افراد کبھی بھی انبیاء اور ان کی اولاد یا جو انبیاء کے تابع ہیں ان کے ساتھ میچ نہیں کرتے۔ لہٰذا ان لوگوں کے لیے ہمیشہ ظالم اور جابر حکمرانوں کا، سلطانوں کا، مقتدر طبقے کا ایک خوف رہتا ہے، ایک سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے۔ اور تیسرے بالفقر، فقر یعنی تنگ دستی۔ تنگ دستی کا جو ہے وہ لازماً ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان کے ہاتھ یا ان کے پاس مال جمع نہیں رہتا ہے، مال اگر آتا بھی ہے تو جمع نہیں کرتے، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں۔ جو امانتیں ہوتی ہیں وہ جن کی امانتیں ہوتی ہیں ان تک پہنچا دیتے ہیں، اور جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے سوال کرنے والے کو یہ بخش دیتے ہیں۔ کتنے ایسے واقعات ان دنوں کے اندر بھی خصوصاً آپ نے سنے ہوں گے حضرات معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات پاکیزہ سے، کہ مولا امام حسن کے حوالے سے کہ آپ نے کئی بار اپنے گھر کا پورا سامان جو ہے وہ بخش دیا۔ آپ خود سختی میں رہے مگر سائل کو آپ نے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ ائمہ اللہم صلی علی محمد وآلہ، سائل آپ کے در سے کبھی خالی ہاتھ نہیں گیا، خود سختی برداشت کر لی۔ جناب سیدہ کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، سورہ دہر آپ کے سامنے ہے، افطار کا وقت ایک ایک روٹی سب کے سامنے رکھی ہے، سائل آ گیا، تینوں دن سائل آیا اور تینوں دن اسی وقت آیا افطار کے وقت، اور تینوں دن انہوں نے اپنے حصے کی روٹیاں اللہ کی خوشنودی اور رضا کے لیے دے دی۔ خود پانی سے افطار کر لیا، نمک سے افطار کر لیا، مگر وہ ایک ایک روٹی جو ایک ان کے حصے کی تھی وہ اللہ کی خوشنودی اور رضا کے لیے اللہ کی راہ میں دے دی۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اللہ کی محبت میں یہ اپنا طعام عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد۔ خوب، اسی طرح مولا کے اور فرامین ہیں مگر میں اسی پہ اکتفا کروں گا، اور اس حوالے سے آپ سے گزارش کروں گا کہ آج کے دن میں جو سوشل میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں نوجوان خصوصاً، وہ آج کے دن خصوصاً اپنے آپ کو باؤنڈ کر لیں کہ آج میں نے مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے کوئی بھی 2 یا 3 فرامین کہیں سے بھی حاصل کر کے انہیں اپلوڈ کرنا ہے سوشل میڈیا پہ۔ جو پوسٹ بنانا جانتے ہیں وہ پوسٹ بنائیں مولا کے فرمان کی، یا تھوڑا سا ایک تاریخ ہوگا اگر ملتا ہے کہیں پہ بنا ہوا تو اسے شیئر کریں،
آج جو ہے وہ دن مخصوص کریں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، آپ کے واقعات، آپ کے فرامین، آپ کی تھوڑی سی ایک ہسٹری، وہ جتنا زیادہ شیئر ہو سکے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آشنا ہوں۔ آج کی تاریخ ذہنوں میں بٹھا دیں کہ آج کی تاریخ 7 صفر المظفر مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے۔ آج مولا کے مکتب میں بیٹھیں گے اور مولا کے مکتب سے استفادہ کریں گے، مولا کے فرامین سے استفادہ کریں گے، مولا کی زندگی کے بارے میں جانیں گے، مولا کے 14 سال جو زندان میں گزرے وہ کیسے گزرے اس کے بارے میں جانیں گے، حکمران کون کون تھے آپ کے زمانے کے۔ اب یہ پوری ایک تفصیل طلب ہے کہ اس کے لیے وقت چاہیے ہوگا کہ وہ سلسلہ جو ہے بیان ہو، تو انشاءاللہ جہاں پروگرام ہوں گے، مجالس ہوں گی، وہاں اہل ممبر جو ہے انشاءاللہ توجہ دیں گے ان مطالب کے اوپر۔ باقی یہ ہے کہ آپ اپنے طور پر بھی اس میں کوشش کیجیے گا انشاءاللہ۔ درود پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ آج سے اہم ترین لقب جسے ہم مثلا زیادہ سنتے ہیں اور توجہ دیتے ہیں، جو آج یعنی ہمارے لیے اہم ترین زیادہ ہے، وقت کی ضرورت بھی ہے، اور وہ ہے کہ آپ کو کاظم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ جو آپ کا لقب ہے آپ کو کاظم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کاظم کے معنی ہے اپنے غصے کو پی جانے والا۔ یہ غصہ آج جتنے کام خراب کر رہا ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ ذرا اگر توجہ کریں اور ذرا روٹین لائف میں دیکھیں اپنے چاروں طرف، اور اپنی زندگی میں بھی ہم اگر ذرا توجہ کریں، غصے کی وجہ سے آج ہمارے کتنے معاملات خراب ہو جاتے ہیں، کتنے فیصلے ہم جذبات میں آ کے، غصے میں آ کے غلط کر جاتے ہیں، کتنے گھر برباد ہو جاتے ہیں، کتنے دلوں کو ہم غصے میں آ کے توڑ دیتے ہیں، تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ یہ غصہ کس قدر بربادی لے کر آتا ہے، اس کو کبھی اسپیشلی بیٹھ کے توجہ دیجیے۔ آج ہی کوئی آدھا گھنٹہ، کوئی پونا گھنٹہ لگا لیجئے، یا اس سے زیادہ یا کم جو بھی دے سکتے ہیں، بس بیٹھ کے ایک بار توجہ کیجئے کہ میری زندگی میں غصہ کس پوزیشن میں ہے۔ میں واقعاً غصے پر کنٹرول رکھتا ہوں یا غصہ مجھ پر کنٹرول رکھتا ہے؟ مجھے غصہ بے بس کر دیتا ہے، بے قابو کر دیتا ہے، یا میں غصے کو کنٹرول کر لیتا ہوں؟ اگر میں غصے کو کنٹرول کر لیتا ہوں، اپنے قابو میں کر لیتا ہوں، تو پھر مولا امام کاظم علیہ السلام کی سیرت پہ چلنے کی توفیق رکھتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور اگر نہیں، میں غصے میں آ کے جو چاہے بول دیتا ہوں، یا غصے میں آ کے جو چاہے اقدام کر دیتا ہوں، جو چاہے فیصلہ کر لیتا ہوں، گھر میں جس کی چاہے توہین کر دیتا ہوں، یا مثال کے طور پہ غصے میں آ کے جو ہے وہ کسی کو ناسزا کہہ دیتا ہوں، ناحق بات کہہ دیتا ہوں، تو اس کے معنی ہے کہ غصے نے مجھ پر کنٹرول کیا ہوا ہے۔ بالکل اپوزٹ، میرا مولا امام کاظم تھا اور میں اس کے اینٹی ہوں۔ میں غصے کو پی جانے والا نہیں، بلکہ غصہ میری زندگی کو، میری نیکیوں کو، میرے اچھے اخلاق کو پی رہا ہے، مجھے برباد کر رہا ہے۔ تو اس پہ کام کریں، اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول کریں۔ اس کے طریقے ہیں، یہ بلڈ پریشر اثر کرتا ہے، بیماریاں اثر کرتی ہیں انسان کے اوپر، پریشانیاں انسان کو غصے میں لے آتی ہیں۔ پریشانیاں اس وقت غصے میں لے کر آتی ہیں جب ایمان ضعیف ہو، جب اللہ پہ توکل نہ ہو، جب اللہ سے امید نہ ہو، بندوں سے امید باندھی بھی ہو اور بندوں کی طرف سے مایوسی ہو رہی ہو، جب اللہ پہ توکل نہ کیا ہو، جب سہارے دنیا کے رکھے ہوں۔ اگر سہارا محمد آل محمد کا، وسیلہ محمد آل محمد علیہ السلام کا ہے اور اس قادر مطلق پر توکل کیا ہے، تو مایوسی کیسی، پریشانی کیسی؟ وہ کبھی چٹنی کھلا کر انسان کو آزماتا ہے، کبھی بروز کھلا کے بھی آزمائے گا۔ بہت ساری چیزیں ہیں۔ بنی اسرائیل کو خدا نے بڑے کئی طریقوں سے آزمایا۔ ہماری زندگی میں بھی ہمیں پروردگار آزماتا ہے۔ ہر حال میں مطمئن رہنا چاہیے، شکر للہ علی کل حال، ہر حال میں اس پروردگار کا شکر۔ اگر غصے پہ قابو پانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے ایمان پہ، اپنی معرفت پہ توجہ دینی ہوگی اللہ کی نسبت، اور توکل علی اللہ کرنا ہوگا۔ زندگی کے نشیب و فراز ہمیں چھوٹا بڑا نہ کر دیں، ہمیں ہمیشہ بلندی کی طرف جانا چاہیے، ہمیں کمالات کی جانب جانا چاہیے۔ ہماری منزل انسان کامل ہے، ہم منتظر انسان کامل کے ہیں، انتظار بھی ایک انسان کامل کا کر رہے ہیں۔ اس کا قرب اسی وقت حاصل ہوگا کہ جب ہم کمالات کی جانب سفر طے کریں، یعنی کمال کی منزل پہ آگے بڑھیں گے، تبھی اس کا قرب عطا ہوگا ہمیں۔ اور اگر خدا نخواستہ
ہم نے توجہ نہیں دی، غفلتوں کا شکار ہو گئے، تو یہ اپنے وقت کے امام اور ہمارے درمیان فاصلہ ہو جائے گا۔ لاکھ میرے گھر کے اندر تغرے لگے ہوئے ہوں مولا امام زمانہ کے نام کے، لاکھ میری جیب میں کارڈ رکھے ہوئے ہوں، یہ کارڈ اور یہ تغرے یہ فائدہ نہیں پہنچائیں گے اگر میرا عمل، میرا کردار، میرا اخلاق اگر کمال کی راہ پر گامزن نہ ہو، انسانی کمال کی راہ پر، وہی راستہ کہ جو قرآن اور اہل بیت کا راستہ ہے۔ لہٰذا اس منزل پہ دعا کریں گے پروردگار حضرات معصومین کے صدقے میں، خصوصاً مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں اپنی کردار و اخلاق کو سیرت حضرات معصومین کے مطابق استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کمزوریاں ہیں انہیں دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو خوبیاں ہیں، جو انسان کی اعلیٰ صفات ہیں، انسانی صفات ہیں، انہیں زیادہ سے زیادہ اپنے اخلاق و کردار میں اجاگر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گزشتہ گناہوں کی مغفرت فرمائے، آنے والی حیات میں ہر قسم کے حرام و گناہ سے محفوظ فرمائے، ہمیں تقویٰ اور پرہیزگاری کو اپنا شیوا بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام، رب الأرباب وإله كل معلوم وخالق كل مخلوق ووارث كل شيء ليس كمثله شيء وهو بكل شيء محيط، أنت الله لا إله إلا أنت الأحد المتوحد الفرد المتفرد، وأنت الله لا إله إلا أنت الكريم المتكرم العظيم، والصلاة والسلام على محمد النبي الرحمة سيد المرسلين، وعلي بن أبي طالب سيد الوصيين، وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وحسن المجتبى وحجة الله على الخلق أجمعين، والحسين الشهيد المظلوم وارث أمير المؤمنين، وعلي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي باقر علم الأولين والآخرين، وجعفر بن محمد الصادق الصديق والمقتدي بآبائه الصالحين، وموسى بن جعفر الكاظم من أولاد النبيين، وعلي بن موسى الرضا من إطرة بررة المتقين، ومحمد بن علي الجواد ولي المؤمنين، وعلي بن محمد السراج المنير إمام الخاشعين، والحسن بن علي سيد الأوصياء المنتجبين، والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة بعد آبائه على خلقك المعدي النبيك ووارث علم المعوين من الوصيين، الذي ببقائه بقيت الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، وعجل لنا اللهم ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ خدا انشاءاللہ محبان اہل بیت عاشقان امام الولایت کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، دشمنان اسلام دشمنان بشریت کو ذلیل و خوار و ابلیس کو نابود فرمائے۔ عزیزان محترم، بہت مختصر سے یہ دو تین اشارے آپ کی خدمت میں انشاءاللہ کہ اپنے وطن عزیز کے اور جہان اسلام کے اور جہان بشریت کے جو معاملات ہیں حسب توفیق آپ توجہ انشاءاللہ دیتے ہوں گے۔ وسائل ذرائع آج
بڑھ چکے ہیں، اطلاع رسانی کے ذرائع پہلے سے کہیں زیادہ ہو چکے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس قدر جھوٹ شامل کر دیا جاتا ہے کہ جھوٹ غالب آ جاتا ہے اور سچ اس میں مشکل بن جاتا ہے اسے پیدا کرنا، سچ کی تشخیص دینا۔ مگر یہ کہ انسان بصیرت رکھتا ہو، مکتبی تعلیمات کی جو بنیادیں ہیں وہ اس کی مضبوط ہوں، حسن قرآنی معیارات اگر اس کے سامنے ہیں تو وہ حالات کو بہتر تجزیہ کر سکے گا، جھوٹ اور سچ کو بھی پیدا کر سکے گا۔ اور خصوصاً میں نے ماضی میں بھی مختلف مواقع پہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا کہ بہت ساری ویب سائٹس ایسی ہیں کہ جو مستند ہیں اور آپ ان سے رجوع کر کے جو استفادہ کر سکتے ہیں، اس میں اردو زبان میں بھی ہیں، انگلش میں بھی ہیں، پرشین میں بھی، عربی میں بھی ہیں۔ مثلا سب سے معروف ہمارے لیے abna.ir ABNA abna.ir اہل البیت نیوز ایجنسی .ir abna.ir arna.ir ہے، اسی طرح فارس نیوز ہے، اسی طرح خود رہبر معظم کی جو ویب سائٹ ہے اس پر جو ہے وہ بہت ساری خبریں جو عالم اسلام سے اور رہبر کے بیانات سے مربوط ہیں وہ تفصیل کے ساتھ تجزیے وغیرہ سب مل جاتے ہیں۔ اس طرح کے اور بھی ذرائع ہیں کہ جن سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ یا سحر عالمی نیٹ ورک جو ہے مختلف زبانوں میں چینل بھی ہے، ویب سائٹ بھی ہے، اس سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ یہ وہ سورس آف نالج ہے کہ جو آپ کو کم از کم اطمینان رہے گا کہ جو میں نے خبر جو ہے وہ حاصل کی ہے یہ خبر درست ہے۔ اس میں جو تجزیے بھی آتے ہیں وہ تجزیے حقیقت سے نزدیک تر ہوتے ہیں۔ لہذا انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اس حوالے سے توجہ دیں گے۔ ہمارے وطن عزیز کے ذمہ داروں نے ابھی ایک بہت ہی بنیادی بات کی ہے کہ ترقی پذیر ممالک کی لوٹی ہوئی رقم عالمی ادارے واپس دلوائیں۔ ایک جنگ ہے یہ، مجھے نہیں معلوم کہ حکمرانوں نے کس نیت سے یہ بات کی ہے اور کیا ارادہ ہے اور کیا چاہتے ہیں، مگر بات بڑی بنیادی ہے۔ پورا دشمن بشریت نے جو جال بچھایا ہے وہ لوٹنے کے لیے بچھایا ہے، جان بشریت کو لوٹ رہے ہیں وہ، چاہے وہ زیر زمین ذخائر ہوں یا اس کے علاوہ زمین پر موجود جو بنیادی دولتیں، اساسی دولتیں، وہ ہر حوالے سے لوٹ رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ترقی پذیر ممالک کی لوٹی ہوئی جو رقم ہے انہیں واپس کریں۔ پورا سود پر مبنی معیشت، بیڈ کریکٹر سیاستدان پروان چڑھائے، ان پہ خرچہ کیا، انہیں حکمران بنایا، ان کے ذریعے مال لٹوایا گیا اور اسے سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں جمع کروایا گیا، سونا آگے بڑھایا گیا اور دیگر دولت آگے بڑھا گئی۔ پورا ایک حساب کتاب ہے یہ دنیا کو لوٹنے کا۔ آپ انہی لٹیروں سے یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ ترقی پذیر ممالک کی لوٹی ہوئی رقم واپس کی جائے۔ سال ہا سال، عشروں کی نہیں اس سے زیادہ آپ صدیاں لگا لیجیے ان کی محنتیں ہیں اس لوٹ مار کے اندر، قربانیاں دی انہوں نے اس لوٹ مار کے لیے، ٹائم صرف کیا، اپنا سرمایہ گزاری کیے، پلاننگ کیے، سسٹمز بنائے ہیں لوٹنے کے لیے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ترقی پذیر ممالک کی لوٹی رقم کو واپس دلوائیں۔ کتنا سادہ، اتنا سا تو زمین کا ٹکڑا آپ کے لیے لینا مشکل ہو جاتا ہے، وہ واپس نہیں لے پاتے ہیں، وہ نہیں دلوا پاتے ہیں۔ 8 سالہ جنگ ہوتی رہی، یہ عالمی ادارے بیٹھے رہے، یمن پر چڑھائی کیے یہ عالمی ادارے بیٹھے رہے، فلسطین کا مسئلہ آپ کے سامنے یہ ظالم بیٹھے رہے، یہ ادارے خاموش رہے، مشرق وسطیٰ میں جو کچھ تباہی انہوں نے مچائی ہے اس وقت، چاہے وہ سیریا ہو، عراق ہو، وہاں عالمی اداروں کا کردار آپ کے سامنے ہے۔ یہ بلا اللہ اکبر، دنیا بھر کا میڈیا جن کے کنٹرول میں ہے وہ یہی تو لٹیرے ہیں۔ دنیا بھر کے جتنے ادارے ہیں، جو ہیومن رائٹس کے ادارے ہوں یا اقوام متحدہ کے ذیلی جتنے ادارے ہیں، سب ان کے کنٹرول میں ہیں۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹرز جو گرائے گئے، جس میں انہوں نے ڈرامہ کیا
اس کے بعد جو چڑھائیاں کی عالم اسلام کے اندر، وہ سارا کا سارا اسی لوٹنے کے لیے تھا۔ پورا ایک نظام ہے ان لٹیروں کا، عالمی لٹیرے یہ۔ آپ ان سے یہ توقع رکھیں، یہ تقاضا کریں کہ وہ یہ ایسا نہیں ہے۔ اب دور تقاضے کا نہیں رہا عزیزان محترم، اب دور ہے مقاومت کا۔ اب وہ دور آ رہا ہے کہ آگے بڑھ کے اپنا حق لیا جائے گا، اپنا حق وصول کیا جائے گا۔ روایات موجود ہیں، اس آخری دور کے لیے روایات موجود ہیں، اور خدا انشاءاللہ جلد وہ دن دکھائے ہمیں۔ روایات موجود ہے کہ مشرقی اقوام اپنا حق طلب کریں گی، مغربی اقوام سب کی سب مل کر لوٹ رہی ہیں۔ یہ سارے لٹیرے مغرب سے تقریباً تعلق رکھتے ہیں۔ مشرقی اقوام اپنا حق مانگیں گی، نہیں دیا جائے گا تو پھر یہ آگے بڑھ کے ان سے چھینیں گی، پھر وہ دیں گے بھی تو ان سے لیں گے نہیں، بلکہ پھر چھین کے طاقت کے زور پہ لیں گے۔ یہیں سے میں بات کو رکھ دوں گا۔ اچھی تبدیلی کی جانب اشارہ مل رہا ہے۔ روس، چائنا، پاکستان یہ مل کر ایک خفیہ کام کر رہے ہیں، اللہ کرے اس میں کامیاب ہو جائیں۔ عربوں پر کام کیا جا رہا ہے۔ عرب ممالک جنہیں امریکہ سمجھ رہا ہے کہ اس نے خرید لیا ہے، اور کافی حد تک اس کی حمایت کا بھی اظہار کیا گیا ہے، مگر اب جو ہے وہ ایک کام ہو رہا ہے، ایک نیا جو بلاک بن رہا ہے، اور مشرقی اقوام جو آپس میں قریب آ رہی ہیں اور ایک دوسرے سے مربوط ہو رہی ہیں، اور دفاعی نظام ایک دوسرے کے ساتھ مربوط کر رہی ہے، معیشت ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہو رہی ہے۔ یہ سی پیک کے ذریعے مشرقی اقوام کی اپنی جو معیشت ہے وہ ایک دوسرے سے مربوط ہو رہی ہے۔ تو معاشی نظام اگر ایک دوسرے سے جڑ جائے اور دفاعی نظام اگر ایک دوسرے سے جڑ جائے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بڑی اہم بات ہے، اور یہ پھر ایک دو ملک کی بات نہیں ہے۔ میں بات کر رہا ہوں مشرقی اقوام، بڑی بڑی طاقتیں اس خطے کی، مشرقی روس ہے اس وقت، چائنا ہے، خود پاکستان ہے، یہ سب مل کر اگر اس خطے پر کام کرتے ہیں، اور خدا کرے کہ جو مخلصین موجود ہیں اگر وہ اپنی کوشش کر رہے ہیں، خدا انہیں کامیابی عطا فرمائے۔ اگر یہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور عربوں کے درمیان بیداری پیدا کر دیتے ہیں، یا انہیں باور کرا دیتے ہیں کہ دیکھو امریکہ اب باہر سے خطرہ نہیں، امریکہ کے اپنے اندر سے خطرہ پیدا ہو چکا ہے، امریکہ کی اپنی عوام اس وقت کھڑی ہو چکی ہے، اور بہت سارے ایسے پہلو جن پر اس وقت نہیں کہ میں ایک اشارہ کر سکوں، اندر سے امریکہ کو اب خطرہ ہے۔ اب امریکہ کو باہر سے خطرہ نہیں، امریکہ کو اب اندر سے خطرہ ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد امریکی اسٹیٹس جو ہیں، جو ان کا یونائٹڈ اسٹیٹ بنا ہوا ہے، جیسے SSR جو تھا، سوویت یونین جو تھا، وہ جس طرح ٹوٹا اور وہ ریاستیں بنی، اسی طرح امریکی ریاستیں بھی جدا ہوں گی۔ جو ناانصافی پر مبنی نظام ہے، جو مختلف حوالوں سے تبعیضات ہیں، چاہے وہ نسلی، جو آپ دیکھ رہے ہیں ابھی جو فسادات ہو رہے ہیں، نسلی امتیازات ہیں، طبقاتی امتیازات ہیں، اس کے بعد امریکہ اندر سے جو قرضوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے، جس کی اپنے سوائے دنیا بھر سے لوٹ مار کے کوئی اور سہارا نظر نہیں آتا، یہ بہت کمزور ہو چکا ہے۔ ایسے کمزور ملک کے پیچھے اس کی سازشوں میں شریک ہو گئی عرب حکمران اپنے آپ کو برباد کر لیں گے۔ اس طرح روس، چائنا، پاکستان ایک مضبوط معیشت کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں۔ ایسے میں اگر اس طرف شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ تو پھر کچھ بہتری آ سکتی ہے، عالم اسلام میں بھی ایک تبدیلی کی امید کی جا سکتی ہے، اور دعا کریں گے پروردگار انشاءاللہ ان مثبت اقدامات کو جو ہے وہ اور قوت و طاقت عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اسی کے درمیان میں ایک اور جو ہماری مملکت کے شمال میں ایک کام ہو رہا ہے، وہ گلگت بلتستان کے حوالے سے جو نیو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور اسے صوبہ بنانے کی بات ہو رہی ہے، اور مزید کچھ علاقے اس کے اندر شامل کر کے، یہ اب تقریباً ماضی میں بھی ہو چکا ہے، 74 سالوں میں اب جس طرح یہ فیصلہ ہوا ہے، ایک حتمی فیصلہ کیا جا چکا ہے، اور بہت جلد انشاءاللہ شمالی علاقہ جات کو آئینی حیثیت مل جائے گی، اور 5 جو ہے وہ ان کے لیے اسمبلی میں سیٹیں بھی جو ہیں وہ بڑھا دی گئی ہیں، یعنی ارادہ کیا پہلے جو تجویز تھی 2-3 سیٹوں کی تھی، اب اور زیادہ 5 سیٹوں کی بھی ہے، سینٹ کے اندر بھی 20 سیٹوں کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ فیصلے ہو رہے ہیں، فیصلہ سازی ہو رہی ہے، مگر آپ دیکھیے کہ یہ تھا پہلے سے پلاننگ میں۔ GB کے اندر، گلگت بلتستان کے اندر آپ دیکھیے کہ باہر سے لا کے لوگ وہاں آباد کیے گئے، اور آبادی کا ریشو تبدیل کیا۔ مقامی آبادی جو قدیم آبادی ہے، وہ وہاں پر
اس کے ساتھ باہر سے لا کے ایک بڑی تعداد وہاں پر آباد کی گئی، منتقل کی گئی، اور یوں وہاں کے آنے والے مستقبل کے جو اب آ رہا ہے اس کے فیصلوں پر اور اس کی سیاست پر اثر انداز ہوئے۔ گزشتہ انتخابات میں بھی ہم نے دیکھا کہ یہ جو ہے وہ اثر انداز ہوئی، وہاں یہ تبدیلی جو لے کر آئے تھے، بیرونی ایک بڑی تعداد جو وہاں جا کے آباد ہوئی، اس نے وہاں کی سیاست میں اپنا رول پلے کیا، مقتدر حلقوں نے وہاں پہ ان کی سپورٹ بھی کی، اور یوں ہم نے دیکھا کہ جو قدیم و پرانے اکثریتی تھے وہ الیکشن میں کمزور نظر آئے، پیچھے نظر آئے ظاہراً، اور دوسروں کو آگے بڑھایا گیا تاکہ سیاسی فیصلوں کے اندر جو ہے مقامی آبادی کا اثر جو ہے وہ کم کیا جا سکے۔ کیوں؟ شاید اس لیے کہ وہ مکتب اہل بیت کے ماننے والے، شاید اس لیے کہ وہ دین پرست ہیں، شاید اس لیے کہ وہاں علماء کا ایک ہولڈ ہے، علماء وہاں پر کردار رکھتے ہیں، وہاں انقلاب اسلامی کے اثرات موجود ہیں۔ بہرحال جو بھی اس کے اسباب رہے ہوں، جو بھی ہونے جا رہا ہے، اس مادی اور ظاہری حوالے سے بھی اگر وہاں بہتری آتی ہے تو ہمیں امید ہے کہ وہاں کے رہنے والے ہمارے جو ہم وطن وہاں پر ہیں وہ انشاءاللہ اس نئے مستقبل سے اپنے جو ہے وہ مثبت استفادہ کریں گے اور اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ خدا انشاءاللہ ہمیں اچھی خبریں وہاں سے سنوائے، اور جہاں اسلام میں بھی جہاں جہاں مقاومت ہو رہی ہے، پروردگار ان تمام مقاوم قوتوں کو بھی فتح و نصرت و کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، دشمنان اسلام دشمنان بشریت کو ذلیل و خوار و نیست و نابود فرمائے۔ انشاءاللہ ہمیں تقویٰ و پرہیزگاری کو اپنا شیوا بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ان شانئک هو الابتر۔